کہ شریعت کے اندر کاروبار کرنا منع نہیں ہے. میں نے جو اب تک بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا منع ہے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ نے سنی فوراً آپ کے اوپر فرض ہے آپ دکان بند کر کے فوراً کہاں پر آ جائے؟ مسجد کے اندر آ جائے، فوراً مسجد کے اندر آ جائے. سال جب پورا ہو جائے اب آپ کے اوپر فرض ہے آپ اپنے دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کا حساب کر کے، خود کے پاس جتنا مال ہے وہ پورے مال کا حساب کر کے اب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. تو آپ کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا. ورنہ نماز چھوڑ کے اگر آدمی دکانداری کرے گا تو یہ دکان بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. ایسے ہی ملازمت کا مسئلہ ہے، آپ ملازمت کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، مگر اب دین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا اب آپ کے اوپر فرض ہے آپ اپنا کام چھوڑ کر اس وقت میں اپنی نماز کو ادا کریں. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آفیسز جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ ایک روم ہوتا ہے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، یا ایسی کانفرنس ہال بول کے روم ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے وقت میں لنچ کی چھٹی ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، 1 بجے سے لے کے تو 2 بجے تک. اتنی دیر میں تو آدمی گھر پہ جا کے کھانا کھا کے آ سکتا ہے، مگر وہاں پہ اتنی دیر میں آدمی آرام سے وضو کر سکتا. اور ہر جگہ پر بہترین طریقے سے، ہمارے گھروں پہ اتنے اسٹینڈرڈ باتھ روم نہیں ہوں گے جتنے وہاں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ آرام سے وضو کر سکتے، وہ پانی سے وضو کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ نے وضو کیے، آپ اپنی جگہ پر آئیے، وہاں پہ رومال اپنے ساتھ میں ایسا رکھنے کا لیپ ٹاپ کے بیگ کے اندر، اس کو بچھانے کا اور ظہر کی نماز پڑھنے کا. اگر آپ کے ساتھ میں اور کوئی 2-3 مسلمان ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمانوں کی جماعت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 مسلمانوں کی الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور 3 لوگوں کی جماعت کی نماز 4 لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور 4 لوگوں کی جماعت کی نماز وہ 5 لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. جب 2-3 مسلمان ہیں آپ آرام سے جماعت کے ساتھ میں وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور عصر کے وقت میں اگر آپ کو چھٹی ہو گئی تو اپنے گھر پہ آ کے اپنے محلے کی مسجد میں آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں اور دین بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں ہے. اب آپ دین کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ ملازمت آپ کے دین سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ آپ دین پر عمل کر رہے ہیں. اور جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو اب آپ حساب کریں کہ آپ کے پاس میں کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، بینک میں کتنا جمع ہے، اس کا پورے کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ ملازمت آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. کہاں لے جانے کا ذریعہ بنے گی بھائی؟ جنت میں لے جانے کا. بالکل منع نہیں ہے. اور بہت سارے مسلمان جو نائٹ شفٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے عشاء کی نماز پڑھ کر بھی جا سکتے ہیں. یا اگر کسی کا وقت عشاء کے پہلے شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیے یا راستے میں پڑھ لیے یا جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہر جگہ پر، ہر کمپنی کے اندر، کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایک ایکسٹرا روم نہ ہوتا ہو جس میں آپ اپنی ادر ایکٹیویٹیز کر سکتے ہو. لیکن چونکہ بہت سارے مسلمان خود ان کی اپنی سستی ہوتی ہے، ان کو ہی نماز پڑھنے کی عادت نہیں رہتی ہے تو 1000 بہانے کرتے ہیں کہ کمپنی میں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور وہاں پہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک غیر ایمان والا، اس کے پاس میں ایک مسلمان کام کرتا تھا. اب وہ مسلمان ہر نماز کے وقت میں چھٹی لیتا تھا کہ دیکھو میں نماز کے لیے جاؤں گا. وہ نماز کے لیے جانا مسجد میں، سنت وغیرہ پڑھ کے، فرض پڑھ کے، پھر بعد کی سنتیں پڑھ کے آرام سے دکان پر آتا تھا. دکان پر ایک پرانا ملازم بھی تھا، وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا. تو دکاندار نے اس پرانے ملازم سے کہا، بولے بھائی یہ جو نیا آدمی آیا ہے یہ تو روز نماز کے لیے جاتا ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بھی جاتے جاؤں گا.
اب دونوں نماز کے لیے نکلتے تھے تو جو پیور نمازی تھا وہ سیدھا مسجد میں جاتا تھا، اور یہ جس کو نماز کی الرجی تھی یہ سیدھا ہوٹل میں جاتا تھا، چائے پیتا تھا، اس کے بعد تمباکو کی پوڑی نکال کے رگڑتے بیٹھتا تھا، پھر منہ میں ڈال کے 2-4 پچکاریاں مار کے وہ نمازی سے پہلے دکان پہ پہنچ جاتا تھا۔ اب جو سیٹ تھا اس نے دیکھا کہ یہ جو نیا آدمی نماز کے لیے جاتا ہے یہ 15 منٹ لگاتا، 20 منٹ لگاتا، اور یہ اپنا جو پرانا آدمی ہے یہ 10 منٹ میں واپس آ جاتا۔ اس نے ایک دن اس سے پوچھا، بولے یار تم دونوں نماز کو تو ساتھ میں نکلتے مگر تو پہلے آ جاتا وہ لیٹ آتا، کیا میرے سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کیسا ہے پرانا نمازی ہوں، بولے میرے کو نماز کی پوری جو ہے میں ایکسپرٹ ہوں نماز کا، ابھی یہ نیا نمازی ہے نا اس کے لیے اس کو آتی نہیں، بولے برابر تو تھوڑا رک کے آرام سے پڑھتا، بولے میرے کو پورا اسپیڈ میں پڑھنا آتا اس لیے میں جاتا اور جلدی سے پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ تو مسئلہ اصل میں ہمارے دل کے اندر کے کھوٹ کا ہے کہ اگر آدمی خود ہی نہ پڑھنا چاہے، خود ہی سے اگر اس کے دل میں ہی پہلے سے کھوٹ ہے کہ میرے کو نماز نہیں پڑھنے کا ہے، تو اس کے لیے ہزاروں بہانے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، وہاں امکا نہیں ہے، وہاں فلانا نہیں ہے۔ اور پڑھنے والا اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کے لیے ہر جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہر جگہ پہ اس کے لیے جگہ ہے۔ اور اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو غیر آپ کو جگہ دیں گا، اور کوئی ہمارے ہندوستان میں تو خاص طور پہ کوئی ایسا غیر نہیں ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے نیوز پڑھنے کے لیے ملی کہ ایک بستی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جگہ نہیں تھی، اور اس کے بازو میں یہ گرودوارا تھا۔ وہ گرودواروں والے نے پوری وہ جگہ دھو دھلا کے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ جمعہ کے دن اگر تمہاری تعداد زیادہ بڑھ جائے تو یہ جگہ کا استعمال کرو۔ مسلمانوں نے شہر کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بالکل وہ جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پوری آزادی ہے مذہبی طور پہ، اور ہمارے جو پڑوسی، ہمارے جو غیر بھائی ہے وہ بھی اسلام کی عزت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ خود میں آپ کو سناتا ہوں ایک کارگزاری، کرناٹک کے اندر ایک دیہات میں ہماری جماعت چل رہی تھی، مسجد کو تالا لگا ہوا تھا، وہ لوگوں نے ہم لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیے، بولے جماعت والوں کو ہم لوگ مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ اور بالکل مسجد کے سامنے ہی ایک بہت بڑا پرانے زمانے کا کالے پتھروں کا مندر تھا، لیکن اس کا پورا ایسا چبوترا تھا، لمبا چوڑا۔ تو ایک دکان تھی سامنے ہی، اب ہم لوگوں کو آنے ہی نہیں دے رہے تو پریشان ہو گئے ہم کہ اب کیا کرنا بول کے ہم نے وہیں روڈ کے اوپر ہمارا پورا سامان وغیرہ رکھے، اور رکھنے کے بعد میں ہم نے بولے ابھی چلو یہیں پہ اپن مشورہ کریں گے۔ تو وہ دکان والا ہمارے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا نہیں روڈ پہ مت بیٹھو، یہ پورا چبوترا میں تم لوگوں کے لیے صاف کر کے دیتا ہوں، وہاں پہ آ کے تم لوگ جو ہے تمہاری تعلیم کرو، نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں، ہم لوگ تم کو روکنے والے نہیں۔ اور وہ بیچارے نے دکان کے کاؤنٹر چھوڑ کے ایک جھاڑو لیا، مجھے ابھی تک یاد ہے اچھی طرح سے، وہ پورا وٹا صاف کرا، اور صاف کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پورے وہاں پہ گئے وہ چبوترے کے اوپر، ہم نے پورا سامان ایک طرف رکھے، پھر اپنی شطرنجیاں وغیرہ وہاں پر بچھا کر اس نے پانی وغیرہ سب لا کر دیا، بولے تم لوگوں کو یہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی بھی لا کر دے رہا، وضو وغیرہ کر کے پھر ہم لوگوں نے ہماری آگے کی جو بھی ترتیب وغیرہ تھی وہاں بیٹھ کر ہم نے تعلیم وغیرہ مکمل کی، اور وہیں پہ قیام کر کے ہم نے وہیں پر گشت کیا، لوگوں کو وہیں جوڑ کے وہیں پر بات کی۔ تو ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی کمپنی میں کام کرتا ہو وہاں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، یہاں تک کہ کچھ بڑی بڑی کمپنیاں تو ایسی ہے کہ انہوں نے باضابطہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ ٹاٹا کمپنی کے اندر جو موٹر کی کمپنی ہے، ایک میرے دوست کام کرتے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا 3 جگہ پہ نماز ہوتی ہے، بولے وہاں وہ اتنا بڑا ایریا ہے، وہاں پہ 3 جگہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں اندر بنائی ہوئی ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ وپرو کمپنی ہے ہنجیواڑی میں، وہاں پہ جو مسلمان کام کرتے ہیں بہت سے میرے پہچان والے، وہ کہنے لگے کوئی نماز پڑھنے کے لیے منائی نہیں ہے، آرام سے آپ کو پوری آزادی ہے، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ انفوسس جو کمپنی ہے، حالانکہ یہ سب کمپنیاں غیروں کی ہے، تو میرا ایک شاگرد ہے، اس کو ٹریننگ کے لیے ان لوگوں نے ان کا جو سب سے بڑا پلانٹ ہے اس میں بنگلور کے اندر، وہاں پر بھیجے تھے۔ تو
تو وہ میرے سے بات کرتے رہتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا یہاں اتنا اچھا ماحول ہے کہ یہ پورا ہمارا جو کیمپس ہے اس کے اندر خود ایک انہوں نے باضابطہ مسجد بنائی ہوئی ہے مسلمان لڑکوں کو نماز پڑھنے کے لیے, اور جمعہ کی نماز کے لیے کمپنی کی گاڑی ہم لوگوں کو سب کو بٹھا کے شہر کی مسجد میں لے کر جاتی ہے اور نماز ہونے کے بعد واپس کمپنی میں لے کر آتی ہے. اتنی سہولت مسلمانوں کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہمارے دلوں میں چور ہوتا ہے تو ہم ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں, شروع سے لے کے میں ابھی تک جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہی کہ تجارت بھی اگر ہم کر رہے ہیں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اگر اس تجارت کے ساتھ میں کیا ہے, نماز ہے. ملازمت اگر ہم کر رہے ہیں ہماری ملازمت ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی اگر ہماری ملازمت کے ساتھ میں دین ہے اور نماز ہے. ہر چیز میں جو اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں رہو, کسی بھی لائن میں رہو, نماز 5 وقت کی آپ کے اوپر فرض ہے. اور اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے, یہ پوری آزادی دی ہے. یہ سب آزادیاں پہلے زمانے میں نہیں تھی, مگر آج اللہ نے آپ کے لیے اتنی آزادیاں کر دی ہے کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب شرط ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا جو ہم کما رہے ہیں دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر دین کے ساتھ چلیں گے, اسی کے ساتھ میں دین کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو جنت پہ جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا. کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر, کوشش کریں گے. دیکھو جب غیر ہمارے دین کی اتنی عزت احترام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور ہم کو نماز پڑھنے کی اتنی سہولتیں دے رہے ہیں, تو ہم تو خاندانی مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر تو نماز فرض ہے اور ہم کو ہر طرح کی جب سہولت حاصل ہے تو ان سے زیادہ آگے بڑھ کر ہم نے پہلے نماز کی کوشش کرنا چاہیے. کریں گے سبھی کوشش. اللہ مجھے آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں.